اور اب سیدھے آپ کو شکاگو لیے چلتے ہیں. جو آیوجن ہوئے اس میں بھی گئے پردھان منتری نریندر مودی. اور آج کی تاریخ میں استھتی ایسی ہو گئی ہے کہ سارک کا سمیلن ہے لیکن پی ایم نے کہا ہم نہیں جا سکتے, اس طرح کا دوہرا رشتہ نہیں ہو سکتا. دوہرا رشتہ تو انہوں نے خود ہی نے بنا دیا, خود اپنی مرضی سے آتے تھے, پرائم منسٹر کی برتھ ڈے پہ آ کر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں, گفٹس ایکسچینج کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد پاکستان کو بلیم بھی کر رہے ہیں. پاکستان کو بلوچستان میں بھی ادھر ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, سیپریٹزم پھیلا رہے ہیں, پاکستان کو افغانستان میں ملائن کر رہے ہیں, دنیا میں برا بلا کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسے, یہ رشتہ کیسے دورہ چل سکتا ہے؟ تو وہ تو نریندر مودی صاحب سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے یہ دورہ کیا ہوا ہے. پاکستان نے دورہ نہیں کیا. نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے پاکستان کو دبائے, جو مین ایشوز ہیں ان کو بالکل الگ کیا جائے. وہ پاکستان کو دبانا چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی ڈکٹیٹس پہ چلانا چاہتے ہیں. یعنی ایشوز جو ہے, ڈسپیوٹ جو ہیں, ان کو آپ بھول جائیں. ہم 80 لوگوں کو ماریں گے کشمیر میں, 1000 کو زخمی کریں گے. آپ کے ساتھ میں برتھ ڈے پہ آؤں گا آپ کے ساتھ, اور آپ میری برتھ ڈے پہ آ جائیں, مجھے گفٹ دے دیں. یہ گفٹ ایکسچینجز وغیرہ ہم کرتے رہیں گے, ایشوز کو نہیں بات کریں گے. جب پی ایم نے اپنی اوتھ ٹیکنگ میں بلایا تھا سبھی ورلڈ لیڈرز کو, خاص کر یہ لیڈرز کو, 7 لیڈرز کو ایکسٹینڈ کیا تھا یہ انویٹیشن, اور اس کے بعد سے جس طرح کے رشتے رہے ہیں دونوں میں, اس دوران کشمیر کا یہ مسئلہ نہیں تھا جو ابھی وہاں پر استھتی چل رہی ہے, ابھی وہاں پر کنڈیشنز چل رہے ہیں. اسی لیے ہم پیرلل تو نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے ایک طرح سے ایکٹ کیا اور پاکستان نے ریاکشن یہ کیا, یہ دیا بدلے. نہیں, بالکل نہیں. آپ کب کی بات کر رہی ہیں کہ کشمیر میں یہ نہیں چل رہا تھا؟ جن 80 لوگوں کے جانے کی بات آپ کر رہے ہیں, جن 80 لوگوں کے مارے جانے کی بات. ہاں, صحیح. نہیں, دیکھیں, یہ کشمیر ایشو تو ڈسپیوٹ تو چل رہا تھا. یہ پٹھان کوٹ ہو رہا ہے, اب اڑی ہو گیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم اس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن کاز کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے ہیں. کاز کشمیر ہے, کشمیر ڈسپیوٹ ہے, وہ کاز ہے. سولوشن, ہم سولوشن نکال رہے تھے, میں اور منموہن سنگھ صاحب, اور میں اور واجپئی صاحب, ہم دونوں کشمیر ڈسپیوٹ کو آگے سولوشن کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے. ہم نے تو 4.1 ایجنڈا. صاحب اس کے بیچ ہی کرگل ہوا. جب آپ سولوشن نکالنے کی بات کر رہے ہیں, اسی دوران کرگل ہوا. بٹ کارگل اس سے پہلے ہوا تھا, جب میں آیا ہوں, اور میں نے منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ شروع کیا, پہلے واجپئی صاحب کے ساتھ, پھر منموہن سنگھ, وہ بعد میں ہوا ہے, اور ہم موو فارورڈ کر رہے تھے کشمیر کی ڈسپیوٹ کو حل کرنے کی طرف. تو ابھی جن حالات میں اس میں کیسے سالو ہوگا؟ ہو سکتا ہے اگر دونوں لیڈر چاہیں, اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اور پرائم منسٹر مودی صاحب اگر جینوئنلی چاہتے ہیں, وہ تو چاہتے ہوں گے, ظاہر ہے, وہ تو پاکستان کے ہیں, پاکستان تو چاہتا ہے. اور انڈیا نہیں چاہتا. انڈیا نہیں چاہتا, بالکل. کیوں نہیں چاہتا ہے انڈیا نہیں چاہتا, بالکل نہیں. وہ دبانا چاہتا ہے, وہ سمجھتے ہیں بہت بڑے ہیں وہ. دیکھیں, انڈیا کو میں سمجھتا ہوں, انڈیا کو میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے, بہت بڑا ملک, دل چھوٹا. بڑے آدمی کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے. بڑا ہو کر دل چھوٹا رکھنا بہت بری بات ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے, ہندوستان کے ساتھ یہ پرابلم ہے. بہت بڑا دل ہے کہ آپ ایک دل نہیں ہے, دل چھوٹا ہے. ٹیررسٹ کو UN کے منچ سے جا کر آپ صحیح بتا کر آئے برہان وانی کو. برہان وانی کے پیچھے لاکھوں لوگ نکلے ہیں باہر, تو وہ لیڈر نہیں ہے تو اور کیا ہے. لاکھوں لوگ تو نہیں تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں. بالکل غلط آپ کہہ رہی ہیں. اسامہ بن لادن کے پیچھے لاکھوں لوگ نہیں تھے. حافظ سعید کے پیچھے ہیں. حافظ سعید کے پیچھے بہت لوگ ہیں, بالکل. کیا اسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے ایک ٹیررسٹ؟ مطلب دیکھیں, وہ جیسے آپ کے یہ RSS کے تھے, ان کے پیچھے لاکھوں لوگ نہیں ہیں کیا؟ وہ لاکھوں لوگ ہیں نا. آپ ان کو کنٹرول کر پائی تھی پہلے؟ بندوق لے کر کہیں پر خون خرابہ نہیں کرتے. دیکھیں, یہ ایشو پھر وہی آتی ہے, گھوم پھر کر بات آ جاتی ہے. دیکھیں, بندوق آدمی اٹھاتا ہے, اپنی جان پہ کھیلتا ہے. جب ایک ایشو ہوتا ہے, اس کی آپ ادھر نہیں جانا چاہتی ہیں, اس کی کاز ایک ہوتی ہے, کاز کا ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک کاز ہے کشمیر ڈسپیوٹ. نہ ہمیں آپ نے پھنسایا ہے پاکستان کو, کیونکہ آپ اس کا حل نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ پاکستانی جتنے بھی ہیں, پورا پاکستان, وہ ان کے سپورٹ میں نکلنے کو تیار ہے. لشکر طیبہ آپ نے نام لے لیا, یہ 1990 سے یہ کریٹ ہوئی ہیں, خود بنی ہیں, یہ لوگ آ گئے ہیں. آپ کشمیر کو حل کر لیں گے تو یہ سب خود ہی ٹھنڈے ختم ہو جائیں گے. صرف ان لوگوں کا نام کیوں لے رہے ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں؟ کشمیر کی جو ایک بہت بڑی آبادی ہے وہ آج ہمارے آرمڈ فورسز میں ہے. جو ہمارے UPSC کے ٹاپر ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں. یہ لوگ
کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ایک خوشحال زندگی چاہتے ہیں. اسی لیے آپ نے کوئی تقریباً 15 لاکھ سپاہی ادھر بٹھائے ہوئے ہیں, اسی لیے بٹھائے ہوئے ہیں. اب سپاہیوں کی بات اگر آپ کریں گے جنرل صاحب, آپ جانتے ہیں کیوں وہاں پر ہے. آپ 1948 میں چلیے, آپ بتائیے کہ کیا سچ ہے, کیا سچ ہے. ادھر جنگ, پہلی جنگ ہوئی ہے, کون جانتا ہے. دیکھیں ادھر کشمیر کو آپ نے, اب آپ بہت پیچھے چلی گئی ہیں. اگر کشمیر کو لیں, پھر حیدرآباد کو لیں, پھر جوناگڑھ کو بھی لے لیں, جہاں آپ لوگ نہیں, ہم جانا, میں تو جانا چاہتا ہوں. جب آپ کشمیر کی بات کریں گے, کشمیر میں میجورٹی مسلمان تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی تھی. ادھر آپ نے کہا نہیں, کیونکہ مہاراجا نے ادھر کر دیا ہندوستان کے ساتھ, اس لیے کشمیر ہمارا ہے. حیدرآباد میں جائیں, جہاں نظام ہماری طرف آنا چاہ رہا تھا, نہیں عوام ہمارے ساتھ ہے, تو ادھر بھی لے لیا, ہڑپ کر لیا. اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ کس کو جھوٹا کر رہی ہے, کس کو بلف کر رہے ہیں ہم, یہ بلف نہ کریں. پاکستان اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے. انڈیا میں اگر آپ فوج کی بات کریں, بیچارہ بالکل نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھ نہیں ثابت کیا نا کہ جس نے کہا کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, انڈیا نے سب پر قبضہ کر لیا. ایسا اگر ہے تو پھر پاکستان بیچارہ ہی ہو گیا نا. اس زمانے میں میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں, آپ نے کہا انڈیا میں کشمیر میں کیوں اتنے سینک تعینات ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں کتنے سینک ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یونائٹڈ نیشنز نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے جو سینک ہیں وہ پیچھے ہٹے, انڈیا کی جو فوج ہے وہ ان پوسٹس کو آکیوپائی کرے گی, اور سینکوں کی کوانٹٹی کم ہوگی, ضرور اتنی ہوگی کہ لا اینڈ آرڈر رہے, اور اس کے بعد جا کر وہاں پر جن باتوں کو پاکستان بار بار دہراتا ہے کہ ریفرینڈم ہو, یہ چیز حالانکہ سرحد ہے. نہیں, بالکل یہ نہیں ہے سرحد. جو آپ ہماری بات کر رہی ہیں, ہماری فوج جو ہے وہ بالکل بارڈر لائن آف کنٹرول پہ بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی فوج جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ بھی ہے اور ہر شہر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تمام شہر, کوئی انفلٹریشن نہیں ہے, وہ یہ بیٹھی ہوئے ہیں. آپ مار رہے ہیں وہاں, انفلٹریشن کیوں ہوتی ہے؟ کیوں آدمی پاکستان سے جا کر یا آزاد کشمیر, ہماری پارٹ کے کشمیر سے جا کر اپنی جان پہ کھیل رہا ہے, شہید ہونے کو تیار ہے, ختم کرنے کو اپنے آپ کو تیار. کہ پاگل ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ ادھر لوگوں کو مار رہے ہیں, تو یہاں سے جذبہ ہے وہ ہوتا ہے. اب آپ اس کے تو پیچھے پڑے ہوئے گئے, یہ ٹیررسٹ ہو گیا. وہ جو کاز ہے جس کی وجہ سے یہ آدمی آ رہا ہے اور اپنی جان پہ کھیل رہا ہے, اس پہ آپ جانا نہیں چاہتے. دیکھیے اس میں جو زندہ آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں, ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ واش کرنے کی کوشش ہوئی تھی, کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے گئے ہیں جن کے لیے ہم کر رہے ہیں. آپ ان کو تو دیکھ رہے ہیں, وہی تو میں پوچھ رہی ہوں, آپ صرف گن ویلڈنگ لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ اس طبقے کی بات کیوں نہیں کر رہے کشمیر کے, جو پڑھنا چاہتا ہے, لکھنا چاہتا ہے, جو ہندوستان کو اپنا ملک کہتا ہے, ان کی آوازوں کو آپ کو سننا ہی نہیں ہے. مطلب یہ جو 90-80 لوگ جو مارے آپ نے اور 1000 کو زخمی کیا, یہ سارے ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. پتھر تھام کر آئے تھے, گرینیڈ پھینکا تھا انہوں نے. کیا سی آر پی ایف جسے تعینات کیا گیا تھا وہ کام کرنے کے لیے, وہ اب ان کے بھی جوان گھائل ہیں. دیکھیں یہ تو وہ جوان بھی بھرتی ہیں اسپتالوں میں. سارے ہوں گے, آرمی میں بھی ہوں گے, ہندوستان کی آرمی میں سب ہیں, ہوتے ہیں, سکھ بھی ہیں ہندوستان آرمی میں. آپ نے امرتسر گولڈن ٹیمپل میں اٹیک کیا تھا, مجھے معلوم ہے یہ خالستان موومنٹ وغیرہ سکھ کیا سوچتے ہیں ہندوستان کے بارے میں. خالستان کی شروعات کیا تھی اور کس طرح سے شروع ہوا تھا وہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لوگوں سے ہوتا ہے, کوئی شروع کوئی اور نہیں کر سکتا. تو بلوچستان میں لوگ کیوں نہیں آپ اکنالج کرتے ہیں پھر؟ کیا وہ تو آپ شروع, بلوچستان میں بالکل کچھ نہیں ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو آپ سپورٹ کے, ہندوستان یعنی آپ را سپورٹ کرتا ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہی ہندوستان کا ہے کشمیر میں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. 70 لوگ مار دیے آپ نے, 1000 زخمی کر دیا, پھر وہی آپ کہہ رہی ہیں تھوڑے سے. بلوچستان کے فیکٹس غلط ہیں, سارے کوکڈ اپ ہیں, یہ سب آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ 70 لوگ تو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, آپ کا ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے, میں کون سا کہہ رہا ہوں, دنیا کہہ رہی ہے. بلوچستان میں کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں. انڈین آرمی, انڈین را, انڈین میڈیا یہ کہہ رہے ہیں. اور کون کہہ رہا ہے؟ بلوچستان کے لوگ کہہ رہے ہیں. بلوچستان برامداغ کہہ رہا ہے, برامداغ کہہ رہا ہے. آج آپ کو معلوم ہے آدمی جو اپنے گھر نہیں جا سکتا وہ کہہ رہا ہے. بلوچستان کی بات کہی یونائٹڈ نیشنز کے منچ سے, انہیں کتنے تھینک یو میسجز آئے بلوچستان کے لوگوں سے. دیکھیں یہ سارے کھیل ہوتے ہیں, انٹیلیجنس کے میسیجز آ گئے. کون سے میسیجز؟ ابھی جیسے میں انٹرویو دے رہا تھا کہ کسی ایک بندے نے میسیج بھیج دیا ادھر, وہ جنرل GOC کا کہہ رہا ہے ہی از دا بچر آف بلوچستان. وہ کون ہے؟ وہ کون آدمی ہے یہ وہ سے کر رہا ہے؟ کوئی بھی میسیج بھیج دے, یہ لو جی میسیج آ گیا ہندوستان کا, GOC 33 ڈویژن بچر آف بلوچستان. کیا بچر ہے؟ وہ مارے گا, ظاہر ہے جو اس کو
وہاں لوگوں کو مار رہا ہے, نہتے لوگوں کو مار رہا ہے, ٹیررزم پھیلا رہا ہے, اس کو مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا وہ, اس نے مارنا ہے بالکل اسے. تو یہ میسیجز وغیرہ چلتے رہتے ہیں. یہ گیم ہے جی, یہ گیم مت کھیلیں. دس از ٹو سیریس اے بزنس. دیکھیں اس میں ایموشنلزم, یہ انفارچونیٹلی مجھے سب کہتے ہیں کہ جی میں بڑا اینٹی انڈیا ہوں. میں اینٹی انڈیا نہیں ہوں. میں ایک پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹ چاہتا ہوں اور دونوں ملکوں میں امن چاہتا ہوں. میں آئی بلیو ان دیٹ اینڈ آئی جینوئنلی بلیو ان دیٹ. لیکن پرابلم یہ ہے آپ لوگوں کے سے, انڈیا کے ساتھ ایک بڑا ملک ہے, چھوٹے دل ہے جیسے میں کہتا ہوں. آپ پیسفل واجپئی صاحب اور منموہن سنگھ صاحب, یس انڈیڈ, ان میں ایک سنسیئرٹی تھی اور وہ پیسفلی آگے جانا چاہ رہے تھے اور اس لیے ہم آگے چل رہے تھے اور نارملائز ہونی تھی, حالات سارے نارملائز ہو رہے تھے. اب مودی صاحب آ گئے, یہ تو آگ اگلتے رہتے ہیں. ان کی فارن منسٹر ہیں جو واجپئی کے زمانے میں جب گیا تھا, میں بات کر رہا ہوں اس وقت جب میں واجپئی صاحب سے مل, اس وقت یہ انفارمیشن میں آگ اگلتی تھیں میرے خلاف. ادھر ہم پیس ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ٹیلی ویژن پہ آگ اگل رہی ہیں. اب جا کر یونائٹڈ نیشن میں بڑی میں یہ مودی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, بڑی صحیح فارن منسٹر انہوں نے سلیکٹ کی ہے, جو پاکستان کو ہمیشہ گالیاں دیتی رہے ہر جگہ اور ان کے خلاف کرتی رہے. پردھان منتری نریندر مودی کو بہت گالیاں پڑی تھی ان کی پاکستان پالیسی کے لیے جب وہ جا کر میل ملاقات کر رہے تھے نواز شریف کے ساتھ. ہاں یس, کیونکہ ایشو کو نئی بات ہو رہی ہے. دیکھیں کس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزالو نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر ریزالو کوئی نہیں کرنا چاہے گا تو اس طرح سے کیوں ملاقاتیں کرے گا؟ کر رہے ہیں نا, وہ پہلے دن سے شروع کر دیتے. وہ کر رہے ہیں نا, یہی تو پرابلم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں بس برتھ ڈے وغیرہ پہ جاؤں اور سلام دعا کروں, ہاتھ میں ہاتھ لے کر پکڑوں. لیکن جب وہ ڈسپیوٹ ہے, ڈسپیوٹ پہ وہ آپ کی سشما سوراج نے کہہ دیا نا یونائٹڈ نیشن میں جا کر کیا سمجھتی ہے, وہ کشمیر کو ریزالو کرنا چاہ رہی ہیں. وہ تو کہہ رہی ہیں سارا کشمیر ہمارا ہے. چلو جی, وہ تو اب کہہ رہی ہیں کیونکہ اب کنڈیشن ایسے ہو گئے. کنڈیشن آپ نے 70 لوگ مار دیے جی. کون سے کنڈیشن آپ نے خود نے کی ہے, ہم نے کیا کیے؟ 80 لوگ آپ نے مار دیے, 1000 زخمی کر دیا, ہم نے کیے, آپ نے کیا, آپ کی فوج نے کیا. F-16 کا جو وار ایکسرسائز چل رہا تھا کہ آپ ہائی ویز کو بند کر کے اس پہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کون سی امن کی شروعات تھی؟ وہ امن کی شروعات نہیں تھی. وہ یہ شروعات اس لیے ہوئی کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے ڈیفنس منسٹر, آپ کے DGMO تینوں نے کہا کہ ہم ماریں گے پاکستان کو ایٹ ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ. تو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مذاق مت کریں ہمارے ساتھ, ہم آپ کو ماریں گے ایٹ ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ. تو بڑا اچھا ہے, میں تو بڑا خوش تھا, میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. بالکل یہ غلط فہمی میں رہ رہے ہیں, ہم آپ کو اسٹرائک بیک کریں گے, پوری طاقت کے ساتھ اسٹرائک بیک کریں گے. غلط فہمی میں بات تو ہندوستان کر رہا تھا, اسٹرائک بیک ایک ریاکشن کی بات ہندوستان کر رہا تھا. نہیں, کوئی ریاکشن نہیں. دیکھیں اوڑی پہ کچھ ہوا ہے, اس پہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ ادھر سے پاکستان سے گئے تھے. چلو میں اگر مان بھی جاؤں 2 لوگ پاکستان سے گئے تھے یا آزاد ہماری کشمیر سے, آپ اس کو سمجھ رہی ہیں وہ پاکستان فوج نے یا پاکستان حکومت نے بھجوائے 2 آدمی, اور اس کو آپ اتنا اسکلیٹ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کرنا چاہ رہے ہیں, سارک سے بھی اب آپ نہیں آنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کی صورتحال ہے. یہ ایک ہسٹیریا جسے نہیں کہتے, ایک پاگل پن, ایک ہسٹیریا پوری پبلک میں, ایک ہسٹیریا, وار ہسٹیریا پوری ہندوستان میں, کہ اب ہندوستان کے عوام بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستان کو مارو. کیونکہ عوام کو تو نہیں پتا, مارنا اتنا آسان نہیں ہے. DGMO کو پتا ہوگا, اس سے پوچھیں ذرا, مارو, ٹرائی کرو. وہ دیکھتے ہیں وہ DGMO ٹی وی پہ آ کر ذرا اس سے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہندوستان پاکستان کا پہلے کوئی وار نہیں ہوا ہے, یدھ ہوا ہے, ان کا نتیجہ بھی ہم سب نہیں, نتیجہ کوئی نہیں. ابھی ہم ماریں گے, دیکھیں وہ وار اب جو ہے نا, اب ویپنز بہت زیادہ, ایکوریسی, لیتھیلٹی آف ویپن بہت بڑھ گئے ہیں. پاکستان کے پاس بیٹر, ہمارے پاس نہیں, دونوں کے پاس ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. تو ابھی جو وار ہے اس کا دونوں کو بہت نقصان ہوگا. جنگ کے بارے میں کوئی سوچنا بے وقوفی ہے اس وقت, نہیں سوچے جنگ کو. ایشوز کو, ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کی باتیں کریں اور چھوڑ دیں یہ جو آرٹیفیشل باتیں ہیں نا, یہ برتھ ڈے کو چھوڑیں, ایشوز کو ریزالو کریں اور باقی چھوڑیں, ہاتھ سے ہاتھ پکڑنا وغیرہ ان کو چھوڑ دیں جی, یہ بات کی باتیں ہیں. ڈسپیوٹ بیٹھیں, ریزالو کریں اور پھر آگے چلتے ہیں, پھر ہاتھ بھی پکڑ لیں گے, پھر ایک دوسرے کو پیار بھی کریں گے, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس بغیر آپ کرتے ہیں تو اگر جو بھی ہمارے پاکستان کی حکومت اگر یہ کرتی ہے یا ہمارا کوئی لیڈر یہ کرتا ہے, عوام اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ نہیں کر سکے گا. عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ڈسپیوٹ ریزالو کرو. عوام رو رہی ہے کہ 80 ہمارے بھائی بہن
مارے گئے ہیں وہاں، یہ کیوں ہندوستان کی فوج کر رہی ہے؟ ہم جا کر ان سے لڑیں گے اور ماریں گے، یہ عوام کہہ رہی ہے. تو عوام کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ نہیں، عوام کی ول کو نہیں روک سکتا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو بھی اگر اپنا پولیٹیکل کریئر رکھنا ہے تو کشمیر کا نام لینا ضروری ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ذکر آپ کی کتاب میں بھی ہے اس کا، ان دا لائن آف فائر. نواز شریف کی مجبوری ہے جو یہ مدعا اتنا اٹھا رہے ہیں؟ وہ تو خود کشمیری ہیں. اگر ان کو نہیں ہے یہ دکھ تو پتہ نہیں اور کس کو ہوگا. وہ تو خود کشمیری ہیں، تو ان کو بالکل. اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کشمیر ریزولوشن جو ہے، کشمیری ڈیمانڈ جو ہے اس کا، وہ بالکل ہر ایک آدمی میں، ہر ایک کے رگ میں گھسا ہوا ہے. ہم ایک ریزالو کرنا ہے. اور یہ انٹرنیشنل، آپ اپنے آپ کو بگیسٹ سیکولر ڈیموکریسی آف دا ورلڈ کہتے ہیں، تو کیوں نہیں ریزالو کرتے ہیں؟ وائی ناٹ؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. نہیں، تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے. تو دوسرا ہاتھ ہم نے تو آگے کیا. میں نے تو آگے بہت کیا تھا. دوسرا ہاتھ میں نے واجپئی صاحب کے ساتھ بھی کیا، منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ بھی کیا. واجپئی تو خود سالو کرنا چاہتے تھے، سدائے سرحد ہمیں یاد ہے، لیکن اس کے بعد 99 ہوا. نہیں، واجپئی صاحب کے ساتھ کوئی 99 جو ہے، میں 99 میں آیا ہوں. 99 جو ہوا اس کے بعد یہ جتنی بھی میری واجپئی صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہوئی ہے وہ 99 کے بعد ہوئی ہے. اور منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ بھی میری ملاقات بعد میں ہوئی ہے، جب وہ آئے ہیں. وہ جو 2004-05 سے شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو وہ تو سب اچھے چل رہا تھا. آئی ہیو نو، میں بہت زیادہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں دونوں کی، کیونکہ وہ میری نظر میں سنسیریٹی تھی ان میں. وہ امن چاہتے تھے. مودی امن نہیں چاہتے آپ کو؟ نہیں، یہ امن نہیں چاہتے ہیں، یہ تو جنگ چاہتے ہیں. اور یہ بہت سیریس ایک سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا سوچ ہے ان کی. مطلب یہ ان کی ڈپلومیسی ہے کہ پاکستان کو ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ پہ ماریں گے، ان کے پانی بند کر دیں گے. اب بھائی کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ پاکستان کوئی بھوٹان نہیں ہے بھائی. پاکستان ہے. 2 کروڑ 20 کروڑ عوام ہے ادھر. پر پرائم منسٹر مودی نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں، لیکن غریبی سے جنگ، بے روزگاری سے جنگ، ان باتوں کی بات کر رہے ہیں. اور شکشا سے، جو ایجوکیشن کے لیے جنگ. صحیح، وہ تو ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بہت اچھے. انہوں نے اپنی طرف سے جنگ کی بات تو کبھی کی ہی نہیں ہے. وہ ڈی جی ایم او کی طرف کا بیان ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے نہیں آتے. تو یہ نہیں، میں بات کر رہا ہوں جو ابھی مودی پر اتنا لیک آف ٹرسٹ کیوں ہے؟ ان کی باتوں کی وجہ سے. کیا مطلب؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ ہم ماریں گے. یہ ڈی جی ایم او کی ہم نے نہیں، انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ریلیز کر دیا کہ پولیٹیکلی ہم نے آرمی کو چھوڑ دیا کہ وہ جو ایکشن کریں. ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کر جو چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے اسے ریزالو ہوگا، کمپلیکیٹ ہوگا؟ کمپلیکیٹ ہو جائے گا. اور کیا، ریزالو کیسے ہوگا؟ اس میں کیا ایشو ہے؟ وہ تو ایک ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹریٹی ہے. اس کو یہ یونیلیٹرلی ہندوستان کہتے ہیں ہم دوبارہ ریویو کر رہے ہیں. کیسے ریویو کر رہے ہیں آپ بھائی؟ یہ تو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، کوئی ریویو نہیں ہو سکتا. 3 دریا ہمارے ہیں، 3 دریا ہندوستان کے ہیں. یہ ریزولوشن ہوا بھائی پہلے سے. اب اس کو آپ ریویو دوبارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیاسا ماریں گے پاکستان کو. کیسے پیاسا مارو گے بھائی؟ یہ کہاں؟ تو ہم مر جائیں گے. ہم 20 کروڑ عوام ہم مر جائیں گے. کیا کریں گے پھر؟ ہم لڑیں گے. اور کیا کریں گے؟ جب وار بھی ہوا ہے، انڈیا نے کبھی بھی اس ٹریٹی کو نہیں چھوا ہے. ہاں، نہیں چھونا بھی نہیں چاہیے. بالکل نہیں چھونا. یہ کوئی ڈر تو نہیں ہے؟ یعنی جو آپ چھوٹے دل کی بات کر رہے ہیں ویسا ہے نہیں؟ یہ دریا دلی ہے کہ اس ٹریٹی کو کبھی چھوا نہیں گیا ہے؟ نہیں، دریا دلی نہیں ہے. دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جنگ ہوئی ہے، اس میں یہ نہیں چھوا گیا کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے. اس کی وائلیشن بہت سیریس ہے، اس لیے نہیں چھوا گیا. یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں، کسی کو آپ پیاسا مار سکتے ہیں؟ آپ کا پانی روک دوں میں، آپ کو پیاسا مار. جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ اپنی باتوں سے خود ثابت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے لیے شاید آپ کے دل میں بھی جگہ نہیں. اور جب تک دونوں طرف جگہ نہ ہو دلوں میں، تب تک ریزولوشن امپاسبل ہے. یس، ناممکن. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. لیکن آپ نے یہ بالکل غلط کہا کہ میری دل میں جگہ نہیں ہے ہندوستان کے لیے. آئی ایم اے مین. مجھے بہت کہتے ہیں میں فوجی ہوں، ظاہر ہے، اور میں جنگیں لڑا ہوا ہوں. یس، آئی ایم اے مین آف وار، بٹ آئی ایم اے مین فار پیس. میں امن چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے جنگ کی جو ریویجز ہیں وہ میں جانتا ہوں. میرا بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ شہید ہوا ہے ایک جنگ میں، اور میرا بیٹا جو ہے اس کے نام پہ ہے. تو مجھے معلوم ہے جنگ
कितनी दुख देती है, ठीक है। आप लोगों को नहीं मालूम है, आप ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करने वाले, आपको क्या पता हमारे परिवारों में क्या हुआ है, इसलिए उन निजी बातों को अलग हटा दें, दोनों साइड। यस आई नो, नहीं मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ भी हुआ, बिल्कुल जो भी मारा जाता है उसके रिश्तेदारों के पे क्या गुजरती है वो तो आपको पता है, हमें भी मालूम है। आप उड़ी के रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं जो मारे गए हैं, बहुत मुझे अफसोस है कि वो मारे, बिल्कुल उन पे क्या बीती है मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग नहीं देखना चाह रहे हैं कि वो जो 80 लोग आपने मारे उनके रिश्तेदारों पे क्या बीत रही है, जरा उसकी भी तस्वीरें दिखा दें, उनकी भी जरा तस्वीरें टेलीविजन पे अपने दिखा दें। नहीं, तस्वीरें हम उनकी भी दिखाते हैं जिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो घायल हुए हैं, जिनकी जाने जाती हैं, हम दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं, एक तरफ की दिखाते हैं, दूसरे नहीं दिखाते। नहीं, हमने नहीं देखे वो तस्वीरें हम दिखाते हैं, हम कश्मीर की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो अमन और शांति चाहती है। जनरल साहब खत्म करें उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि जंग नहीं चाहते हैं, जंग अभी दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी, इस पूरा जो स्टैंड ऑफ है उसे आप सॉल्व होता हुआ देख रहे हैं, आप सॉल्व होता हुआ नहीं देख रहे हैं? आपको लगता है नवाज शरीफ के रहते ये चीजें सॉल्व होंगी? पीएम मोदी ने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, तो अभी इन सूरत हाल में दोनों देशों की आवाम क्या समझे? देखिए, आप पता नहीं आप क्या बात कर रही हैं कि पीएम मोदी ने बहुत कोशिश की है डिस्प्यूट्स के हल की तरफ, मुझे पता नहीं ये क्या आप कह रही हैं, किसने कब की, उन्होंने कब की है। अलावा जंग और ऑफेंसिव बातों की और पाकिस्तान को तोड़ने की बातों की वो मोदी साहब तो और कोई बात ही नहीं करते, तो पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, कब उन्होंने की, अपने प्राइवेट ड्राइंग रूम में कहीं की हो तो हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने कोई अमन की तरफ गए हों। ये देखें, अब आपने जो सवाल किया है, यस, ये हल नहीं हो सकता अगर दोनों साइड के लीडर्स, दोनों साइड की गवर्नमेंट सिंसेरिटी नहीं दिखाएंगी। नंबर 1 सिंसेरिटी, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी। देखें, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा है, हम रिकग्नाइज करते हैं, हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी है हमसे, हम रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन हम भी छोटे नहीं हैं, हम भूटान नहीं हैं। आप हमें भूटान की तरफ नहीं ट्रीट कर सकते, आप हमें नेपाल की तरह भी नहीं ट्रीट कर सकते हैं, हम बड़ा मुल्क हैं, हम ताकतवर मुल्क हैं। तो ये आप इसको रिकग्नाइज करके, अगर अब हमारे पास डिस्प्यूट्स हैं जिसकी वजह से हमने जंगें लड़ी हैं, उनको रिजॉल्व करना है। अब बैठते हैं आराम से, उनको रिजॉल्व करते हैं। अगर मोदी साहब तैयार हैं इसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, आई एम श्योर वो भी तैयार होंगे, तो ये रेजोल्यूशन की तरफ। लेकिन जब तक पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल किया जाएगा टेरर के लिए, तब तक तो नहीं हो सकता ना। आप फिर वही करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ, देखें आप कॉज पे जाते नहीं है, इफेक्ट पे, इफेक्ट की बात करी चले जाते हैं इफेक्ट की, लेकिन उसको कॉज पे नहीं जाते। भाई ये क्यों हो रहा है ये आप, मैं ये कह रहा हूँ कि जायद भाई प्लीज देखें, ये टू सीरियस एन इशू, इसमें आप पाकिस्तान को क्यों मार, उड़ी में क्यों मार दिया, पठानकोट में क्यों मार दिया, भाई क्यों मार रहे हैं? वो कश्मीर कॉज है ना, वहां आप जब लोगों को मार रहे हैं, वो एक कश्मीर, उस कश्मीर को रिजॉल्व कर दें, ये पठानकोट उड़ी सब खत्म हो जाएगा। तो वो आप बात ही नहीं करते उसकी। आप उसकी शुरुआत तो इसी से होनी है कि पठानकोट के या 26/11 के या उड़ी के टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की जमीन से न आए। देखिए, शुरुआत वहां से होगी। पठानकोट में वो हमारी जो GIT वो गई थी, हमारी टीम, एक इन्वेस्टिगेशन टीम, उनका मुझे मालूम है वो सेटिस्फाइड वापस आए, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया, सिर्फ एक पेरिफेरल जाकर मेहमान की तरह वो गए और रह आकर आ गए, बल्कि वो वापस आकर उनका इम्प्रेशन ये था कि ये एक आर्टिकुलेटेड एक्शन था बाय इंडियन आर्मी, एक आर्टिकुलेटेड एक्शन। और ये उड़ी का भी बहुत से ख्यालात हैं कि एक आर्टिकुलेटेड एक्शन है उड़ी का, कि ताकि लोगों का रुझान, ये जो 80 लोग आपने मार दिए, बुरहान वानी को जो शहीद कर दिया, उससे हटे और पाकिस्तान को की तरफ मेलाइन करने का। तो ये सारे आर्टिकुलेटेड चल रहे हैं। आर्टिकुलेटेड एक्शन में 17 जाने चली जाएं। यस, 80 जाने जैसे गई। 80 जाने मैंने कहा आपको कि किस तरीके से गई थी, और उसमें जो पत्थर उठे, ये महबूबा मुफ्ती ने खुद भी कहा है, कबूल किया है कि जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, जिनके हाथों में जबरदस्ती पत्थर थमाया जा रहा है, तो वो एक इंडिया का इंटरनल मैटर हो जाता है। देखिए, जबरदस्ती कोई नहीं थमाया जाता पत्थर, बच्चे के हाथ में जबरदस्ती कौन? पाकिस्तान का ISI एजेंट जाकर उसको पत्थर पकड़ा रहा है कि मार उधर, वो खुद करते हैं,
खुद मोटिवेशन है, क्योंकि वही बात फिर घूम के आ जाती है। रूट कॉज है एक वहाँ, वो आप देखने को, वो आंखें आपने बंद की हुई हैं, वो ऑस्ट्रिच कहते हैं ना कि मुंह अपना सैंड के अंदर घुसा कर बैठी है, वो फैक्ट्स रियलिटीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे। चलिए, मुझे लगता है कि एक कमेंट के साथ मैं ख़त्म करूं, आपको शुक्रिया कहूँ पूरी बातचीत के लिए। अपने लाइफ टाइम में आप रेजोल्यूशन कश्मीर का देख रहे हैं? फ्रेंकली जो माहौल आजकल है उसमें नहीं देख रहा हूँ मैं। विल नहीं है या होगा? विल नहीं, चाहते नहीं, विल की बात नहीं है, चाहते ही नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते ही नहीं है कि रिजॉल्व। पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, नवाज शरीफ चाहता और है, आर्मी भी चाहती है। बिल्कुल, नवाज शरीफ भी चाहते हैं और आर्मी भी चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर विल सरहद के उस पार है तो फिर एक हाथ बढ़ेगा तो उस हाथ को थामा भी जाएगा। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने। थैंक यू।